اس کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ اگر ہو گئی ہماری شادی پھر کیا کرو گے؟ اس کا لہجہ سوانیہ تھا اور اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ حمزہ سے بات کرتے وقت اس کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ حمزہ نے ایک بار گہرا سانس لے کر اپنے ماتھے کو بے بسی سے مسلا تھا۔ یہ لڑکی اس کی حواس ختم کر کے ہی دم لے گی۔ شہنیلا، رات کی اس پہر اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھا تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا سوچے گا؟ وہ شہنیلا کی اس حرکت سے شدید تنگ تھا۔ شہنیلا نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو چھونا چاہا لیکن وہ پیچھے ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے مسکراہٹ جانے کی بجائے اور گہری ہوئی تھی، اور پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب ہوئی۔ تمہیں اگر اتنا ہی میری عزت کا خیال ہے تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب کی بار اس کے لہجے اور آنکھوں دونوں میں ایسے تھا کہ وہ رو دے گی۔ حمزہ نے خاموشی سے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ میں دنیا کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں گا، یہاں تک کہ وہ لنگڑی، گونگی، بہری ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم دنیا کا وہ آخری شخص بھی نہیں ہوگی جس سے میں کبھی شادی کروں گا، سمجھی تم؟ اس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر شہنیلا فوراً اٹھی تھی اور اس کی شرٹ کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ حمزہ اس کا یہ روپ اتنی بار دیکھ چکا تھا کہ اب اس کو اس کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے وہ بالکل خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور اپنا کالر چھڑوانے کی کوشش تک نہ کی۔ تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تو مت کرو، کبھی بھی مت کرنا، لیکن کسی اور سے شادی کا اگر تم نے خواب بھی دیکھا نا تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں حمزہ، میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی، اور اس کے بعد میں چاہے جیوں یا مروں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دو ٹوک اور سخت الفاظ میں کہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف ظاہر تھا۔ حمزہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوہرائی۔ تو پھر ایک ہی دفعہ مار دو مجھے تم۔ یہ جو پچھلے 10 سالوں سے تم نے تماشا لگایا ہوا ہے وہ اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ اس میں تم ہم دونوں کو کس طرح ختم کر رہی ہو تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ شہنیلا چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے اس کی گردن کو چھوا۔ حمزہ نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ تم پر میری 1000 زندگیاں قربان ہو جائیں۔ اس کی آواز آہستہ اور لہجہ انتہائی نرم تھا۔ لیکن کیا میرا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے ایک جیسا ہے؟ حمزہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں مر جاؤں پھر؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ حمزہ نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا اور پھر سخت لہجے میں بولا، اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ شہنیلا پلیز۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ شہنیلا نے ایک لمحہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے ایک بات تو تمہیں بھی ماننی پڑے گی۔ حمزہ نے حیرانی اور سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ میں چاہے تمہیں جتنی مرضی بری لگتی ہوں، تم مجھے مرتا ہوا ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتی۔ جبکہ حمزہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اور فی الحال یہی بات میرے لیے کافی ہے، یہ کہہ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے گہرا سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، اس نے دل میں سوچا تھا، اور پھر سخت لہجے میں بولا، تم پھر بیٹھ گئی؟ وہ شدید تپا ہوا تھا۔ جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں تو یہاں سے جانے والی نہیں۔ اس نے کھانے کی طرف اشارہ کر کے دو ٹوک انداز میں مسکرا کر کہا۔ شہنیلا فوراً جاؤ یہاں سے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تمہاری بھول ہے، اس نے حمزہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ میں چاہے تمہیں جتنی مرضی بری لگتی ہوں، تم مجھے مرتا ہوا ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ حمزہ نے ایک لمحہ اسے غصے سے دیکھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس سے بحث کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ ہرگز نہیں ماننے والی تھی۔
اس لیے وہ فوراً غصے میں جا کر صوفے پر بیٹھا اور ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالا۔ شہنیلا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب خوش؟ اب پلیز جاؤ یہاں سے، وہ شہنیلا کی طرف دیکھ کر تب کر بولا۔ شہنیلا نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ گڈ نائٹ، اس نے آہستہ آواز میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حمزہ نے سکھ کا سانس لیا اور سر اپنے ہاتھوں پر جھکا لیا۔ یا تو یہ لڑکی خود پاگل ہو جائے گی یا پھر مجھے پاگل کر دے گی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو ضرور پاگل ہوگا، اس نے بے بسی سے کہا۔